السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ ہاؤس سے شاہ مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد رشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، ایک بھائی کا سوال ہے، روزے کی حالت میں کبھی کبھار ایسیڈیٹی وغیرہ کی وجہ سے منہ سے کھانا آ جاتا ہے پھر واپس چلا جاتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیٰ و مسلما، اما بعد۔ جی ہاں، روزے کی حالت میں اگر ڈکار کے پانی کے ساتھ کھانا وغیرہ بھی حلق تک آیا یا حلق کے اوپر تک آیا اور خود بخود واپس چلا گیا تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ڈکار کے ساتھ کھانا منہ میں آیا اور آدمی نے اپنے قصد اور ارادے سے واپس اسے نگل لیا، چاہے وہ تھوڑی ہی مقدار میں کیوں نہ ہو، اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ لیکن اس روزے کے فاسد ہونے کی صرف قضا واجب ہوگی، قضا ضروری ہوگی، اس کی وجہ سے کوئی کفارہ ضروری اور واجب نہیں ہوگا۔ محمد نعیم بٹلہ ہاؤس سے معلوم کرتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسوں سے قرض دینا کیسا ہے؟ مثلا اگر کسی مستحق کو زکوٰۃ کے پیسوں سے قرض دیا جائے اور وہ واپس نہ کرے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا دوبارہ زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے بنیادی شرط ایک تو نیت ہے اور دوسرا جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو مالک بنانا ہے۔ مذکورہ صورت میں زکوٰۃ کے پیسوں سے قرض دیا ہے اور قرض دیتے ہوئے قرض کی نیت کی تھی، زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تھی، لہٰذا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہوتا ہے، اگر ہم نے پہلے سے کسی کو قرض دیا ہوا تھا، اب ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ قرض دی ہوئی رقم زکوٰۃ میں ادا ہو جائے، تو صرف نیت کر لینے سے وہ رقم زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کافی نہیں ہوگی، بلکہ ہم اسے جتنا بھی زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں اتنی ہی رقم ہم اسے دیں، پھر وہ ہمیں واپس کرے ہمارا قرض، پھر جب ہمارا قرض اپنے پاس واپس آ جائے پھر ہم اس پیسے کو زکوٰۃ کی نیت سے اسے دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ انہی صاحب کا دوسرا سوال ہے، سرکاری دفتروں میں جو پیڑ پودے لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کے پھول پتیوں کو اپنے ذاتی استعمال میں لانا کیسا ہے؟ جی ہاں، سرکار اپنے عوام اور پبلک کے لیے جو چیزیں جس مقصد کے لیے لگاتی ہے اسی مقصد میں ان چیزوں کا استعمال کرنا یہ ضروری ہے۔ آدمی اپنی ذاتی ضرورت میں ان چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتا، جیسا کہ سوال میں مذکور ہے کہ سرکار جو پیڑ پودے وغیرہ لگاتی ہے وہ عام لوگوں کے ماحول کی اچھائی کے لیے لگاتی ہے۔ کوئی آدمی ان پھولوں کو توڑ کر اپنے ذاتی استعمال میں لائے تو یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سرکار نے روڈ وغیرہ کے لیے پتھر یا سیمنٹ وغیرہ ڈلوایا ہوا ہے، آدمی اس کو اٹھا کر اپنے ذاتی استعمال میں لانا چاہے تو نہیں لا سکتا ہے۔ انور علی صاحب کمنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں، سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد کبھی بھی اجتماعی دعا نہیں کرائی، کیا یہ صحیح ہے؟ فرض نماز کے بعد دعا کرنا اور فرض نماز کے بعد کی جانے والی دعا کا قبول ہونا یہ احادیث سے ثابت ہے۔ امام صاحب جب نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں تو مقتدیوں کا رشتہ امام سے منقطع ہو جاتا ہے۔ اب مقتدیوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس وقت تک امام صاحب کے ساتھ دعا مانگیں جب تک امام صاحب دعا مانگ رہے ہیں، وہ اپنی دعا مختصر مانگے یا امام صاحب سے بھی لمبی مانگے یا بالکل نہ مانگے، مقتدی کو اختیار ہے۔ البتہ عام طور سے امام صاحب جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں سب لوگ اپنی دعاؤں میں مشغول ہو جاتے ہیں، جس سے اجتماعی دعا کی ہیئت اور صورت پیدا ہو جاتی ہے، لہٰذا اس طرح دعا کرنا بالکل جائز ہے اور احادیث سے ثابت ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اجتماعی دعا جہری کرانے کا فرض نماز کے بعد، تو اس طرح ہر نماز کے بعد یہ احادیث سے نہ تو ثابت ہے نہ درست ہے، لہٰذا کبھی کبھار اگر امام صاحب مقتدیوں کو سکھانے کی غرض سے یا کسی مصلحت کی وجہ سے اجتماعی دعا کرا دیں تو اس کی گنجائش ہوگی، لیکن ہر فرض نماز کے بعد زور سے اجتماعی دعا کرانا یہ احادیث سے بالکل ثابت نہیں ہے۔ ایان خان کمنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں، حضرت لقمان علیہ السلام نبی تھے یا برگزیدہ بندے؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔ حضرت لقمان یہ
عرب کے اس ماحول میں بہت ہی معروف اور جانے پہچانے آدمی تھے۔ لوگ اپنی باتوں میں ان کے حکیمانہ اقوال کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ حضرت لقمان کی حکیمانہ باتیں بہت ہی اچھی اور مشہور تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی نصیحتوں کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور انہی کے نام سے قرآن مجید میں مستقل ایک سورت بھی سورہ لقمان کے نام سے موجود ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس رکوع میں ان کی ان نصیحتوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کی تھی۔ حضرت لقمان کا نسب کیا ہے، ان کا خاندان کیا ہے، قرآن مجید میں اور صحیح روایات میں اس کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے۔ البتہ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت لقمان وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے یا خالہ زاد بھائی تھے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور یہ بات بھی ہے کہ وہ حبشی النسل تھے۔ ان کا ظاہری حلیہ اور چہرہ وہ سیاہ تھا، جیسا عام طور سے حبشی لوگوں کا ہوا کرتا ہے۔ وہ حبشہ سے ہجرت کر کے عرب آ گئے تھے، جیسا کہ سعید ابن المسیب نے بھی اپنی ایک روایت میں اور اپنے ایک قول میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ حضرت لقمان بہت ہی کالے تھے، لیکن کسی بھی کتاب میں نہ قرآن کریم میں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ نبی تھے۔ لہٰذا یہ کہا جائے گا کہ حضرت لقمان یہ اللہ کے برگزیدہ نیک متقی اور پرہیزگار حکیم اور عقل مند آدمی تھے، لیکن وہ نبی نہیں تھے۔ مولانا عادل جے پور سے معلوم کرتے ہیں، دکان و مکان میں خیر و برکت کے لیے سورہ یاسین و سورہ بقرہ وغیرہ پڑھنا ضروری ہے، یا ٹیپ وغیرہ سے سن کر بھی یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے؟ احادیث مبارکہ میں یا بزرگوں کے ملفوظات میں جو قرآن مجید کی آیات یا ملفوظات یا دعائیں خیر و برکت کے لیے منقول ہیں، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی ان کو پڑھنے سے خیر و برکت ہوتی ہے۔ صرف سننا یہ باعث ثواب ضرور ہے اور برکت کی بھی امید ہے، لیکن اصلاً ان تمام تر دعاؤں کو یا قرآن مجید کی صورتوں کو پڑھنا چاہیے۔ سید تابش حسن صاحب کا سوال ہے، کیا سورہ ملک و سورہ سجدہ مغرب بعد پڑھ سکتے ہیں؟ اور جیسے سورہ واقعہ مغرب کے بعد اور سورہ یاسین صبح میں پڑھنے کی فضیلت ہے، ایسے ہی اور بھی کسی صورت یا آیت کی فضیلت حدیث میں ہو تو وضاحت فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں یہ معمول منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ سورہ ملک اور سورہ سجدہ کی تلاوت نہ کر لیتے، اور رات کا آغاز یہ مغرب بعد شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی عشاء کے بعد پڑھنے کے بجائے مغرب بعد بھی پڑھنا چاہے تو اسے یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، اور اگر سونے سے پہلے پڑھے، جب سونے کا ارادہ کرے عشاء کے بعد، اس وقت پڑھنا یہ اور زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری صورت احادیث میں موجود ہیں جن کے پڑھنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی ہیں، جیسا کہ سوال میں سورہ واقعہ کا تذکرہ ہے، جس کا مغرب بعد پڑھنا فاقے سے بچنے کے لیے فضیلت کا اور سبب کا حامل ہے۔ اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت، کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرے گا، اس کے اور جنت میں داخلے کے لیے صرف اس کی موت رکاوٹ ہے۔ اس کے علاوہ ان دعاؤں کا اہتمام کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے جو مسنون دعائیں کہلاتی ہیں، جو صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، سو کر اٹھنے کی دعائیں، سونے کی دعائیں، کھانے سے پہلے اور پینے کے بعد کی دعائیں۔ یہ دعائیں وہ ہیں جو بہت ہی خیر و برکت کی دعائیں ہیں، اور ان دعاؤں کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہوتا ہے۔ ان دعاؤں کو کثرت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بلال دہلی سے معلوم کرتے ہیں، کیا کالے کپڑے اور ہرے چپل پہننا غلط ہے؟ اسلام میں
مرد کے لیے عورت کے لیے کالے کپڑے پہننا یا جیسا کہ سوال میں موجود ہے ہرے جوتے چپل پہننا یہ بالکل جائز ہے۔ البتہ محرم کے مہینے میں چونکہ کالے کپڑے پہننا یہ ایک خاص فرقے کا شعار اور پہچان بن جاتی ہے، لہٰذا اگر کسی علاقے میں ایسے فرقے کے لوگ کالے کپڑا پہننا اپنے پہچان سمجھتے ہوں تو وہاں ایسے علاقے میں یا محرم کے مہینے میں کالے کپڑے پہننے سے بچنا اور احتراز کرنا چاہیے۔ جہاں تک تعلق ہے جائز کی اور ناجائز کی تو بالکل جائز ہے، کالے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں اور ہرے جوتے چپل بھی پہن سکتے ہیں۔ عبد الواحد سیوان بہار سے معلوم کرتے ہیں، اگر فجر کی جماعت کھڑی ہو جائے تو سنت کب پڑھیں گے؟ فرض نماز کے بعد اتنا وقت ہوتا ہے کہ طلوع آفتاب سے پہلے سنت پڑھی جا سکتی ہے؟ فجر کی نماز سے پہلے 2 سنتیں یہ نماز کی تمام سنتوں میں سب سے زیادہ اہم اور اہمیت کی حامل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک روایت میں ارشاد فرمایا ہے، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی سنتیں یہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ فجر کی سنتیں نہ چھوڑو چاہے تمہیں رون ڈالا جائے۔ لہٰذا فجر کی سنت کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ اسی لیے فجر کی سنت کے بارے میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر فجر کی فرض نماز شروع ہو چکی ہو اور آنے والے آدمی کو اس بات کی توقع ہو کہ میں امام صاحب کے نماز سے فارغ ہونے سے پہلے قعدہ اخیرہ میں امام صاحب کو پا لوں گا اور امام صاحب کے سلام کرنے سے پہلے میں نماز میں شامل ہو جاؤں گا، تو بہتر ہے کہ وہ پہلے ہی فجر کی سنتیں پڑھ لے۔ اور اگر اسے یہ ہے کہ اگر میں فجر کی سنتوں میں مشغول ہوا تو امام صاحب نماز سے فارغ ہو جائیں گے، تو پہلے وہ فرض نماز میں امام صاحب کے ساتھ شریک ہو جائے اور اپنی فجر کی سنتوں کی قضا وہ طلوع آفتاب کے بعد کرے گا۔ فجر کی نماز کے بعد سے طلوع آفتاب تک کا درمیان کا وقت وہ ہے جس میں نفل نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، لہٰذا اگر قضا ہو جائے تو وہ طلوع آفتاب کے بعد قضا کرے گا، زوال تک کے وقت میں قضا کر سکتا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، گزشتہ روز جو آپ سے سوال پوچھا گیا تھا تو اس کا صحیح جواب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 25 سال کی عمر میں ہوا تھا، اور جنہوں نے صحیح جواب دیا ہے ان کے نام آپ کے سامنے پیش ہیں۔ حافظ مجیب الرحمن سپول بہار، فریدہ بیگم گلبرگہ، معین الاسلام بن مولانا دلاور حسین اریاوی، محمد افتخار دیوبند، محمد سعود عالم ناگلوئی، فرحین عبداللہ لونی، معاذ بن محمد رشد، محمد آزاد باغپتی، شبیر احمد عرفانی متیاری بہار، محمد سلمان بن مولانا نسیم اختر مدرسہ فاروقیہ، قاری محمد ابصار بیگ جالون، ارشد علی صاحب بٹلہ ہاؤس، سہیل پاشا مہاراشٹر۔ اور آج کا سوال آپ کے لیے یہ ہے کہ کس خاتون سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح آسمانوں پر ہوا تھا؟ جواب ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ صحیح جواب دینے والوں کے نام آئندہ ویڈیو میں بتائے جائیں گے، اور اسی طرح کے مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اسی طرح اپنے سوال اینڈ جوابات ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔